اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، حرمت حرام کی گئی ہیں، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت اور بھائی بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اور تمہاری مائیں، اللاتی جنہوں نے ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، من الرضاعہ دودھ شریک رضاعت والی، وامہات اور مائیں، نسائکم تمہاری بیویوں کی، وربائبکم اور تمہاری ربیبہ بچیاں، اللاتی فی حجورکم جو تمہاری پرورش میں ہوں، من نسائکم تمہاری بیویوں کی، اللاتی جو وہ بیویاں، دخلتم بہن تم نے جن سے مباشرت کر لی ہو، فإن لم تکونوا دخلتم بہن اگر تم نے ان سے مباشرت نہ کی ہو، فلا جناح علیکم تم پر کوئی حرج نہیں، وحلائل اور بیویاں، ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین من اصلابکم جو تمہارے حقیقی بیٹے ہوں، وان تجمعوا اور یہ کہ تم جمع کرو، بین الاختین دو بہنوں کو، الا مگر ما قد سلف جو کچھ پہلے ہو چکا ہے، ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ تعالیٰ بہت ذرا معاف فرمانے والے سب پر مہربان ہیں۔ تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساس، اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے ہیں جن سے تم مباشرت کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے مباشرت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور تمہارے صلبی یعنی حقیقی بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کو جمع کرنا حرام کر دیا گیا ہے، ہاں جو پہلے ہو چکا ہے سو ہو چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ذرا معاف فرمانے والے سب پر مہربان ہیں۔ والمحصنات اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر ما ملکت جن کے مالک ہوں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، کتاب اللہ علیکم یہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے، یہ فرض کیا ہوا ہے تم پر، وحل لکم اور حلال قرار دی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، ما وراء ذالکم اس کے علاوہ، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو، باموالکم اپنے مالوں کے ذریعے، محسنین قید میں لانے والے ہو یا روکنے والے ہو، غیر مسافحین نہ کہ خواہش اور شہوت پوری کرنے والے ہو، فما استمتعتم بہ منہن ان عورتوں میں سے جن سے تم فائدہ حاصل کرو، فآتوہن ان کو دے دو، اجورہن ان کے مہر، فریضہ طے شدہ، ولا جناح علیکم تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما تراضیتم بھی اس مقدار پر جس میں تم راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضہ مقرر ہونے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں۔ اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے نہ کہ خواہش پوری کرنے کے لیے، اس لیے کہ جن سے تم فائدہ اٹھاؤ تو انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، آپس میں راضی ہو جاؤ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والے ہیں۔ ومن لم یستطع اور جو نہ رکھے طاقت، منکم تم میں سے، طولاً وسعت، ان ینکح المحصنات نکاح کرنے کی، آزاد مومنات مومنہ عورتوں سے، فمما ملکت ایمانکم تو وہ ان سے کرے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، من فتیاتکم المؤمنات مومنہ باندیوں سے، واللہ عالم بایمانکم اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض تم آپس میں ایک ہی ہو، فانکحوہن تم ان باندیوں سے نکاح کرو، باذن اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن اور دے دو ان کو ان کے مہر، بالمعروف دستور کے مطابق، محصنات وہ نکاح میں آنے والی ہوں، غیر مصافحات
نہ بدکاری کرنے والی ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپ کر دوستی کرنے والی ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ فَاحِشَةً، اگر وہ بے حیائی کام کریں، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر ہے نصف آدھی ما علی المحصنات، جو آزاد عورتوں پر ہوتی ہے، من العذاب، سزا۔ ذالکہ، یہ اجازت، لمن، اس شخص کے لیے ہے، خشیہ، جو ڈرے، العنتہ، بدکاری سے، منکم، تم میں سے، وان تصبروا، اور یہ کہ تم صبر کرو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے، سب پر مہربان ہیں۔ اور تم میں سے جس شخص کو آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی وسعت اور طاقت نہ ہو، وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو نکاح کر لے۔ اللہ تمہارے اعمال کو اچھی طرح جانتے ہیں، تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو، اور پاک دامن ہوں، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہیں، نہ خفیہ دوستی کرنے والی ہوں۔ جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ بے حیائی کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہوتی ہے۔ لونڈیوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا صبر کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور 24 میں ان عورتوں کا ذکر فرمایا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وہ ایسی عورتیں 7 قسم کی ہیں۔ ایک تو نسبی عورتیں ہیں جن سے نسب کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے، دوسرا رضائی عورتیں ہیں، رضائی کا مطلب جن سے دودھ کا تعلق ہوتا ہے، اور تیسرا اسی طرح، اور 4 سسرالی عورتیں ہیں، سسرالی تعلق کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ نسب کی وجہ سے جو عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے بیان فرمائی ہیں مائیں۔ اپنی ماں سے انسان کا نکاح کرنا حلال نہیں، حرام ہے۔ اسی طرح اپنی ماں کی ماں، نانی، اور نانی کی اسی طرح والدہ، اور ماں میں دادیاں بھی شامل ہیں، یعنی باپ کی والدہ اور اس کی والدہ، ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اور بناتکم، بیٹیوں سے نکاح کرنا حرام ہے، بیٹی خواہ حقیقی ہو یا بیوی کی بیٹی ہو پہلے شوہر سے، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اور بیٹی میں پھر پوتیاں بھی شامل ہیں، نواسیاں بھی شامل ہیں، ان کی اولاد نیچے تک جو ہو وہ شامل ہے، ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اس طرح اخواتکم، بہنوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، بہن کی بیٹیاں، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ عماتکم، پھوپھیوں سے نکاح کرنا حرام ہے، پھوپھی خواہ حقیقی ہو یعنی والد کی حقیقی بہن ہو، یا باپ شریک بہن ہو، یا ماں شریک بہن ہو، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اپنی جو خالائیں ہیں یعنی ماں کی بہن، ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، خواہ وہ حقیقی ہوں یا ستیلی ہوں۔ اور اسی طرح بنات الاخ، فرمایا کہ بھائی کی بیٹی بھتیجی سے نکاح کرنا حرام، بنات الاخت، بھانجی سے نکاح کرنا حرام۔ اور اسی طرح جو رضائی ماں ہوتی ہے، ایک تو انسان کی ماں وہ ہوتی ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، دوسری ماں وہ ہوتی ہے جو بچپن میں دودھ پلا دیتی ہے 2 سال کی عمر کے اندر اندر، وہ رضائی ماں کہلاتی ہے، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اس کی اولاد سے بھی نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، خواتکم من الرضاع، اس کی بہن سے یعنی رضائی بہن سے نکاح بھی حرام ہے۔ وامہات نسائکم، اپنی ماں کی، اپنی بیوی کی ماں یعنی ساس سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ وربائبکم اللاتی، اسی طرح اپنی بیوی کی جو بیٹی پہلے شوہر سے ہو تو اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اللاتی دخلتم بہن، کسی عورت سے نکاح کیا اور پھر اس سے مباشرت بھی ہو گئی تو اب اس کی پہلے شوہر سے جو بیٹی اس سے نکاح کرنا حرام ہو گیا۔ اگر صرف ماں سے نکاح ہوا تھا، اس کے بعد ماں فوت ہو گئی یا طلاق ہو گئی تو اس کی بیٹی سے وہ آدمی نکاح کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ حلائل ابنائکم من اصلابکم، جو آدمی کا حقیقی بیٹا ہوتا ہے اس بیٹے کی جو بہو اور بیوی ہو تو اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ البتہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، لے پالک کہتے ہیں، آدمی کسی کا بیٹا لے کر پال لیتا ہے، اگر وہ بیٹا بعد میں فوت ہو جائے، منہ بولا بیٹا، یا وہ طلاق دے دے تو پھر اس کی بہو سے، اس کی بیوی سے نکاح کرنا حلال ہوتا ہے، وہ حرام نہیں ہوتا۔ اسی طرح 2 بہنوں کو اکٹھے ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے ہوتے اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا، اگر بیوی کو طلاق ہو جائے، عدت گزر جائے، یا سال یا بیوی فوت ہو جائے پھر سالی سے نکاح کر سکتا ہے۔ پھر میں الا ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، اور آئندہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
جو اس نے پہلے کی اب توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب پر مہربان ہے۔ یہ حرام عورتوں کی تفصیل تھی جن سے نکاح کرنا مرد کے لیے حرام ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی عورت سے زنا کر لے تو کیا زنا کرنے کی وجہ سے اس عورت کی بیٹی سے اور اس کی والدہ سے اس زانی مرد کا نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ ائمہ احناف کی رائے یہ ہے کہ زنا سے بھی حرمت مشارت ثابت ہو جاتی ہے، اور جیسے حقیقی ساس سے نکاح کرنا اور بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، اسی طرح خدا نخواستہ کسی عورت سے بدکاری کر لے تو اس کی ماں سے اس عورت کی اور اس عورت کی بیٹی سے بھی نکاح کرنا حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 میں یہ فرمایا کہ والمحصنات من النساء، جو عورت کسی مرد کے نکاح میں ہو تو آدمی اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آدمی طلاق نہ دے دے اور اس کی عدت نہ گزر جائے، یا وہ آدمی فوت نہ ہو جائے اور اس کی عدت نہ گزر جائے، اس وقت تک کسی کی منکوحہ بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی، اور جنگ کے دوران ایک فریق کو فتح حاصل اور دوسرے کو شکست ہوتی تھی۔ جنہیں فتح حاصل ہوتی تھی وہ شکست کھانے والی پارٹی کے مردوں کو عورتوں گرفتار کر لیا کرتے تھے، یہ دستور تھا۔ جو مرد گرفتار ہوتے تھے وہ غلام بن جاتے تھے، جو عورتیں گرفتار ہوتی وہ باندیاں بن جاتی تھی۔ تو ان میں وہ عورتیں بھی ہوتی تھیں جو کسی کافر کے نکاح میں ہوتی تھیں، تو ان کے بارے میں شرعی مسئلہ یہ تھا کہ امیر المومنین یا امیر المجاہدین جن مردوں میں مجاہد مردوں میں ان عورتوں کو تقسیم کر دیتے تھے کہ فلاں باندی فلاں کی ہے، فلاں کی باندی فلاں کی مسلمان کی ہے، تو اس باندی سے مرد کے لیے مالک کے لیے ازدواجی تعلق قائم کرنا، جنسی تعلق قائم کرنا جائز ہوتا تھا شرعی لحاظ سے، اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کتاب اللہ علیکم، اللہ نے یہ تم پہ چیزیں لکھ دی ہیں کہ چیزیں تمہاری، یہ عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں اور باندیاں حلال ہیں۔ وحل لکم ما وراء ذلک، مثلا جتنے بھی عورتیں وہ ساری تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن اس کے لیے 4 شرطیں بیان فرمائی۔ ان تبتغوا باموالکم، نمبر 1 تو اپنے مالوں سے ان عورتوں کو تلاش کرو۔ مالوں سے تلاش کرنے کا مطلب مفسرین نے بیان فرمایا کہ ایجاب و قبول ہے۔ جیسے نکاح پڑھایا جاتا ہے تو نکاح خان کہتا ہے دلہا کو کہ میں نے فلاں کی بیٹی کا آپ سے اتنے مہر کے بعد نکاح کر دیا، یہ ایجاب ہوتا ہے، اور پھر دلہا کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے، تو یہ ایجاب و قبول ضروری ہے، ایک شرط یہ ہے۔ نمبر 2 محسنین غیر مصافحین، دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی نکاح ہمیشہ اکٹھے رہنے کے لیے کرے، وقتی عارضی نکاح نہ کرے۔ اسلام میں ایسی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی کسی سے 1 مہینے کے لیے کچھ وقت کے لیے ملنے کے لیے آپس میں جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے معاہدہ کر لے، جسے نکاح موقت یا متع کہا جاتا ہے، شرعی لحاظ سے وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے مستمتعتم بمنہن فاتوہن اجورہن فریضہ، کہ تم باموالکم، مالوں کے ذریعے تلاش کرو۔ باموالکم، مال کا مطلب یہ ہے کہ مہر دینا مقرر کرو اور ان کو مہر بھی دو، بغیر مہر کے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ چھپ کر نہ ہو بلکہ لوگوں کے سامنے ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ 4 شرطوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ پہلی شرط ہے کہ ان تبتغوا، انسان تلاش کرے، ایجاب و قبول کرے۔ دوسری شرط باموالکم، کہ آدمی مہر دینا قبول کرے۔ اور تیسری شرط ہے کہ محسنین غیر مصافحین، نکاح ہمیشہ رہنے کے لیے ہو، عارضی کچھ وقت کے لیے آپس میں اکٹھا ہونا نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہوئی کہ محسنین غیر مصافحین، یہ اس آیت سے معلوم ہوتی ہے ولا متخذات اخدان، کہ تم چھپ کر نکاح نہ کرو بلکہ لوگوں کے سامنے نکاح کرو۔ اس لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 2 گواہوں کا ہونا بھی نکاح کے لیے ضروری ہے۔ اگر 2 گواہ نہ ہوں، باقی شرائط پوری ہوں، تب بھی شرعی لحاظ سے وہ نکاح درست نہیں ہوتا بلکہ وہ زنا شمار ہوگا۔ پھر اس کے بعد فلا جناح علیکم فیما تراضیتم من بعد الفریضہ، اگر نکاح کے وقت میاں بیوی آپس میں کوئی مہر طے کر لیں، مثلا 10,000 مہر طے کر لیے، پھر بعد میں شوہر بڑھا کر 11,000 کر دے، یا عورت کہے کہ مجھے 10 کے بجائے مجھے 9,000 دے دیں، بعد میں کسی کمی بیشی پر راضی ہو جائیں، تو شرعی لحاظ میں کوئی حرج نہیں، یہ بھی جائز ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 میں یہ فرمایا کہ جو شخص آزاد عورت سے نکاح نہ کر سکے، کیونکہ آزاد عورت کا مہر زیادہ ہوتا ہے، تو مومنہ باندی سے نکاح کر لے، لیکن وہ باندی مومنہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، کسی باندی اور لونڈی سے نکاح کرنے کو انسان حقیر نہ سمجھے، جن میں آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے فنکحوہن باذن اہلہن،
کسی باندی سے نکاح کیا جائے تو وہ ان کے مالک کی اجازت سے کیا جائے اور ان کو بھی مہر دیا جائے، اور اس کا مہر کا مالک اس زمانے میں ان کا مالک یہ ہوتا تھا، باندی کا مالک وہ مہر لیا کرتا تھا۔ پھر فرمایا کہ محسنات غیر مصافحات، لیکن باندیاں ایسی ہوں جو پاک دامن ہوں اور وہ بدکارہ نہ ہوں، چھپ کر دوستی کرنے والی نہ ہوں۔ آج کل یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے، بہت سی عورتوں کے نکاح کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رابطہ کسی اور مرد سے تھا، تو آج کل اس کا بھی خیال کرنا اور تسلی کرنا ضروری ہے کہ اس عورت کسی اور مرد سے پہلے رابطہ اور تعلق نہ ہو، اور یہ بھی تسلی کرنا ضروری ہے کہ کیا اس رشتے پر وہ عورت دل سے راضی بھی ہے یا نہیں، مرد راضی بھی ہے یا نہیں۔ آج کل یہ مسئلہ ہی بہت زیادہ عام ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا راضی نہیں تھا یا لڑکی راضی نہیں تھی، والدین نے زبردستی ان کو مجبور کیا، پھر بعد میں یہ چیز بھی ان کی لڑکی کا باعث بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ بیان فرمایا، اگر کوئی عورتوں سے نکاح ہو جائے ایسی باندیوں سے، پھر خدا نخواستہ کوئی باندی بدکاری کرے تو جتنی آزاد عورت کو سزا ملتی ہے یعنی 100 کوڑے، تو باندی کو اس کا آدھی سزا ملے گی۔ آزاد اگر کماری عورت سے بدکاری ہو جائے اس کی سزا 100 کوڑے ہے، اگر باندی سے بدکاری ہو جائے خدا نخواستہ تو اس کی سزا 50 کوڑے ہوتی تھی۔ میں ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ باندی سے نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جس کو اندیشہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر وہ صبر کر لے جب تک مالی وسعت پیدا نہ ہو، اس وقت تک صبر کر لے اور باندی سے نکاح نہ کرے، مسلمان عورت سے نکاح کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ باندی کی اولادی باندی ہوتی تھی، غلام ہوتی تھی، آزاد نہیں ہوتی تھی۔ پھر فرمایا کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے سب پر مہربان ہیں کہ اللہ نے آسانی کا راستہ پیدا فرما دیا، اس لیے کہ مرد کے لیے جنسی جذبے کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اللہ نے اس لیے اور آسانیاں پیدا فرمائی۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔